ڈسکوری ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد معین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے۔ یہ مسجد ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت بھی رکھتی ہے، جس کی طرف رخ کر کے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے تقریباً 150 سال تک نماز ادا کی۔ ناظرین گرامی، یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین قدوس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جس مقدس سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ ناظرین گرامی، ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور اس کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع و فرمانبردار بنا دیا تھا، جو حکومتی کاموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سار انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے بھی کام کیا، اور اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور 40 سالوں میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کئی دن ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ ایسا معجزہ رونما ہو جائے کہ جنات کو آپ کی موت کا علم نہ ہو، اور وہ ایسے ہی کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کر دیں۔ چنانچہ اسی حجرے کے اندر آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، اور اس عصا کے سہارے آپ کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، اور نہ ہی زمین کی مٹی اسے کھا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب عصا کو دمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی۔ تب جنات کو علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور تب تک اللہ کے حکم سے مسجد کی تکمیل مکمل ہو چکی تھی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔